غیر مناسب جملہ تھا، لیکن چونکہ ان ساری آرٹس کے ساتھ ساتھ آپ ایک انسان بھی ہیں اور انسانی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاپ اور میں ہوں اورنگزیب بیگ۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو کیا ڈیولپمنٹ کل والے واقعہ کی ہوئی ہے، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سونیا صدر کے درمیان جو تلخ جملوں کا مقابلہ ہوا، جو اس میں ان کے آپس میں جو ہے نا وہ کافی گرما گرمی ہوئی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے دونوں فریقین سے مراد ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور اسسٹنٹ کمشنر کا باس جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے، دونوں کو اپنے آفس بلا لیا۔ دونوں نے اپنی رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ واقعہ ہوا کیا تھا، وجہ کیا بنی تھی۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں، انہوں نے دونوں کا موقف سنا اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کو جو انہوں نے غلط جملے استعمال کیے تھے اس ساری سچویشن میں، اور جا بجا جو ہے نا وہ اس کو ڈانٹا۔ اس میں ایک لفظ ایسا بھی تھا کہ جیسے آپ کو کس بغیرت نے لگایا ہے۔ یہ نامناسب الفاظ ہیں، دہرانے نہیں چاہیے، لیکن ناظرین کے لیے یہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ یہ ساری سچویشن جب عثمان بزدار کے سامنے رکھی گئی تو عثمان بزدار نے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کو اس حوالے سے تنبیہ کی کہ آپ نے غیر ضروری جملوں کا استعمال کیا ہے، غیر ضروری الفاظ استعمال کیے ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں گالیاں کہا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ایک ٹی وی چینل سما چینل جو ہے اس میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے آ کر باقاعدہ یہ بات تسلیم کی کہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا تھا۔ وہ جو جملہ تھا کہ آپ کو کس نے لگایا ہے، اس میں گالی بھی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں بھی انسان ہوں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، تو میں نے جو وہ جملہ بولا ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے کسی قسم کی ندامت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ میں وہاں گئی، وہ پسینہ تھا اور وہاں پہ حالات خراب تھے رمضان بازار کے، اور اے سی جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر ہے وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ میں نے انہیں بلایا، میں نے ان کی ذمہ داریوں کی جو ہے نا وہ ریمائنڈ کروایا کہ آپ کی محترمہ یہ ذمہ داریاں ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ اے سی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو ویڈیو میں اے سی کا رویہ جو ہے نا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بدمعاشی نظر نہیں آ رہی، کوئی منہ زوری نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو بتا رہی ہیں کہ بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے۔ اینی ویز یہ ساری چیزیں آلریڈی میڈیا پر چل چکی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جو اپڈیٹس آپ کو میں نے دی ہیں کہ ان دونوں فریقین کی جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور دونوں نے اپنا موقف جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ واضح رہے کہ چیف سیکرٹری نے کل کے واقعہ پر فوری طور پر اپنا رد عمل دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے افسران جہاں بھی ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ان سے جو ہے نا وہ بدتمیزی یا ان کی جو توہین ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اس پر ہم کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ جس کے بعد جو ہے نا چیف سیکرٹری جو ہے نا انہوں نے وزیر اعلیٰ سے پنجاب سے ملاقات کی، فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی ملاقات کی، اپنے دونوں نے وہاں پہ تحفظات رکھے۔ لیکن ویڈیو کے آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ڈراپ سین ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے نا ڈیفینیٹلی یہی ہونا تھا۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ اس سارے معاملے کا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کہ ایک میڈیا سٹنٹ تھا، میڈیا میں آنے کا ایک بہانہ تھا۔ اگر فردوس عاشق اوان جو کہہ رہی ہیں کہ میں نے 14 جو ہے نا اس سے پہلے بھی رمضان بازار وزٹ کیا ہے، تو 14 کا کسی کو نہیں پتا کہ 14 رمضان بازار میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ گئی ہیں۔ سیالکوٹ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے وزٹ کیے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ میڈیا سٹنٹ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گپلا کریں گے، ہلہ گلا کریں گے، کوئی ایسی حرکت کریں گے جس کی وجہ سے میڈیا جو ہے نا وہ ہمیں سوشلائز کرے گا اور سوشل میڈیا پہ ہماری پرچار ہوگا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں کام کر رہی ہوں۔ اور یہی اس واقعہ میں بھی ہوا ہے جس میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو پچھلے 14 جو انہوں نے رمضان بازار وزٹ کیے ہوں وہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہ سیالکوٹ والا ہمیشہ یاد رہے گا، سوشل میڈیا کی ٹیم کو بھی، سونیا صدر کو بھی، چیف سیکرٹری کو بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی، اور ایون کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ انسیڈنٹ چھوٹا سا لیکن یہ یاد رہے گا۔ تو یہی بات جو ہے نا میں کل بھی سمجھا رہا تھا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے کہ جہاں پر وہ اپنی پذیرائی نہ کریں۔ بات کریں جو ترقیاتی کام ہے تو یہ سیاستدان ہیں یہ ووٹ لے کر غائب ہو چکے ہیں، کسی جگہ یہ نظر نہیں آتے، ووٹ لیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں، 5 سال تک یہ شکلیں گم کر لیتے ہیں۔
اور جب ووٹ لینا ہوتا ہے اس سے 6 مہینے پہلے یہ حلقے میں آنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر اتنے ہی سیاستدانوں کو عوام کے مسائل حل کرنے کا شوق ہے, اتنا ہی وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ خاتون نے پھل لیا تھا, اس کو پھل اچھا نہیں ملا تو میں نے اسسٹنٹ کمشنر کو جھاڑ پہ لا دی. محترمہ کتنے سیالکوٹ کے ایریاز ہیں, آپ سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے, پسرور سے سیالکوٹ تک کا روڈ جو ہے نا وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے, آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. اس پہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ لوگ جو ہے ہزاروں لوگ روزانہ وہاں پہ سفر کرتے ہیں, لاکھوں لوگ جو وہاں پہ ماہانہ سفر کرتے ہیں, اور وہ سیالکوٹ ایک صنعتی شہر ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں مزدوری کرنے, وہاں کام کرتے ہیں, اور پاکستان کا ایک بہت بڑا صنعتی شہر ہے, تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے کراچی اور فیصل آباد کے بعد, اور آپ نے وہاں کے مین روڈز پر توجہ نہیں دی. تو کسی نے آلو بخارا لیا وہاں سے اور اس کو جو ہے نا وہ گلا مل گیا, تو آپ نے پوری دنیا میں جو ہے نا وہ سامان سار پہ اٹھا لیا. تو یہی بات کرنے کا مقصد ہے کہ جو جینون مسائل ہیں لوگوں کے, ان پر بھی آپ جو ہے نا وہ ایکشن لیا کریں, نہ کہ کسی کو آلو گلا مل گیا تو اس پہ آپ نے چڑھائی جو ہے نا کر دوڑی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے میڈیا ٹاپ. اللہ